تو بھائی یہ جو نقل ہے چہرے پہ داڑھی رکھنا، یہ حضور کی نقل ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑ کے ہی تو کہا تھا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہو سکا، تیرے محبوب کی صورت بنا کے آ گیا ہوں۔ اور آپ اس داڑھی کا احترام دیکھ لیں، آدمی داڑھی رکھ لے، بالکل جاہل ہو، لوگ اس کو حافظ جی کہیں گے، مولوی صاحب کہیں گے، صوفی صاحب کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے، یعنی داڑھی رکھتے ہی صاحب کا لفظ ساتھ لگ گیا ہے جی۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر میں منکر نکیر بھی احترام سے داڑھی والے سے بات کریں گے، تو اس داڑھی کا احترام دیکھیں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ داڑھی والوں سے امریکہ بھی ڈرتا ہے، دنیا کی سپر طاقتیں بھی ڈرتی ہیں یا نہیں ڈرتی ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے، ٹیررسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں القاب دیتے ہیں جی۔ ہاں ترک صاحب تو ماشاءاللہ مجاہد ہیں، جن کو تو پتہ ہے جی، وہ داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں۔ تو بھائی اگر داڑھی والوں سے دنیا کی سپر طاقتیں ڈرتی ہیں تو کیا خیال ہے داڑھی سے آپ کی پھر بیگم صاحبہ نہیں ڈرے گی؟ کیوں جی؟ ان پر بھی آپ کا رعب قائم ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ حضور کی سنت ہے اور اس کا احترام ہے، اور یہ نبی کی ادا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ تیسرا مقصد ہے آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ، اور چوتھا مقصد تزکیہ نفس، جو الحمدللہ خانقاہوں کے اندر حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اس سلسلے کو خوب روشن کیا، اور آپ کا حکیم الامت جو لقب ہے یہ علماء نے رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چوتھا مقصد تزکیہ نفس، اندر کا پاکیزہ ہونا، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، لالچ سے، نفرت سے، یہ روحانی بیماریاں آج ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی آمد کا مقصد قرآن کی تلاوت بھی ہے اور قرآن کا سمجھنا بھی ہے۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، بس اس کا مفہوم عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ قرآن سن کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا تبلیغ والے کہتے ہیں نا، یہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے جی۔ سبحان اللہ آپ کہیں گے تو جنت میں درخت لگے گا، تو ماشاءاللہ جنت میں آپ کے درخت ہی لگتے جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج پورا باغ ہی لگ جائے جی۔ تو اس لیے آپ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک دیہات میں بیان کرنے گیا تو میں نے کہا سبحان اللہ کہو، ایک بابا جی کہتے رہے پھر خاموش ہو گئے، تو میں نے کہا بزرگوں خاموش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے ابھی تو بتا رہے ہو کہ جنت میں درخت لگ رہے ہیں، تو میں نے کہا سردیوں میں تھوڑی سی دھوپ کے لیے جگہ رہ جائے، کہیں سارے ہی درخت نہ لگ جائے، اس لیے خاموش ہو گیا ہوں جی۔ مجھے تو وہ حقہ بھی پینا ہوتا ہے دھوپ میں بیٹھ کر، تو اس لیے میں خاموش ہو گیا، تو کہیں آپ بھی وہ نہ ہو، تو اس لیے سب کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ ہمارا تو چونکہ الحمدللہ وہاں پنجاب میں 4 گھنٹے ہم تو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے، تھوڑا تھوڑا چورن دینا آتا ہے الحمدللہ۔ ہاں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بطور میراث کے یہ قرآن کریم تمہیں عطا فرمایا، اور فرمایا جن کو دیا ہے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرات صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ ہیں، 1,24,000 یا 44,000 سارے کے سارے جنتی ہیں اور معیار حق ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا حفاظ، قراء، علماء، یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر آپ کہیں نا جی ہم سارے حافظ بن جائیں، آپ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے جن کو چنا ان کو قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی ہے، سب سے پہلے ان کو ذکر کیا جو قرآن سے دور ہیں۔ فرمایا تمہاری میراث تھی اور اپنی وراثت سے دور ہو گئے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا طبقہ بیان فرمایا یہ بڑا ظالم ہے اور انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، تلاوت بھی چھوڑ دی۔ کتنے دن گزر گئے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ اچھا فیس بک تو صبح و شام کھول کے دیکھتے ہیں یہ، اس کتاب کو تو صبح و شام دیکھتے ہیں، اور جو تمہاری وراثت ہے جس کو دیکھنا چاہیے تھا، رات کو بھی پڑھنا چاہیے تھا، صبح بھی پڑھنا چاہیے تھا، فرمایا اس کو کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ یہ بڑا ظالم طبقہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک میانہ روی بیچ والا طبقہ بھی ہے۔ کبھی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے، پھر کبھی کئی دن گزر جاتے ہیں غفلت میں، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا جی، پھر کچھ دنوں کے بعد یاد آ گئی، پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ معتدل طبقہ ہے، گناہ بھی ہو جائے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس میں تقریباً سبھی لوگ شامل ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیچ میں بیان فرمایا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں. یہ تو مقابلہ حضرات صحابہ کرام میں تھا, وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. آج ہم تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگائے ہوئے ہیں. ہم نے دوڑ لگا رکھی ہے, مکان میں آگے بڑھنا ہے, دکان میں آگے بڑھنا ہے, بزنس میں آگے بڑھنا ہے, بچے کو جو اسکول ہے نا جی اس میں آگے بڑھنا ہے. ہم نے ان چیزوں میں دوڑ لگا رکھی ہے. شادی کا موقع ہے تو ہم نے پوری برادری میں آگے بڑھنا ہے, ہم نے ان چیزوں میں دوڑ لگا رکھی ہے. اور حضرات صحابہ کرام کی نیکیوں میں دوڑ تھی. غریب صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو امراء ہیں یہ تو بازی لے گئے. کیسے؟ یہ تو صدقہ خیرات اتنا کرتے ہیں جی, مسجد کے لیے بھی دیتے ہیں اور دین کے لیے بھی موقع بموقع خرچ کرتے ہیں, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں فلاں سبحان اللہ الحمدللہ, آپ نے چند اذکار بتایا کہ تم یہ کر لیا کرو. یہ امیر لوگ تو شاید نہ کر سکیں مگر تم کر لو. مگر وہ حضور کا مبارک دور ہے. جب امراء کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا. پھر آگے عرض کیا اللہ کے محبوب, یہ تو پھر بڑھ گئے, اب یہ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ وظائف بھی پڑھنے لگ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم ان سے غربا جو ہو, تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ. اور اگر یا رسول اللہ اب ہم راضی ہیں, بالکل اب ٹھیک ہے بالکل. تو میرے محترم سامعین, نیکیوں کا مقابلہ تھا حضرات صحابہ کرام کے درمیان. تو فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, یہ تو بہت اعلیٰ طبقہ ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے, کہہ دو آمین. تو میرے محترم سامعین, ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چند دنوں کے بعد